وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا لا ریب و بے عیب بے مثل و بے مثال آقا نامدار مدنی تاجدار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی سالانہ علمی فکری روحانی تربیتی نشست جو بڑے خوبصورتی تسلسل اور بڑی ہی اخلاص و محبت سے چلا رہے ہیں برادر مکرم فاضل جلیل مبلغ اسلام محافظ عقائد و نظریات اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر لمحہ بلمحہ برکات نصیب فرمائے اس مسجد کی انتظامیہ اہل محلہ یہاں آنے والے تمام معزز احباب کو اللہ اپنی بارگاہ سے اجر خیر و برکت نصیب فرمائے رب ذوالجلال آج کی بزم کے تصدق سے اسلام کو غلبہ مسلمانوں کو عزت و وقار اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے خالق لم یزل اس بزم کے صدقے فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو فتح و کامرانی فرحت و شادمانی اپنی اللہ کریم کی عطا کردہ رحمتوں کے سائے چھت کی صورت میں سرزمین انبیاء پر خوشیوں راحتوں والی زندگی نصیب فرمائے جس جس حکمران کے ہاتھ ان مظلوموں کے خون سے رنگین ہو چکے اللہ کریم ہر اس عیار و مکار کو نشان عبرت بنائے مادر وطن پاکستان کو ترقی خوشحالی استحکام نظام مصطفیٰ کی بہار کی خیرات نصیب فرمائے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی کو بیدار مغز عالم اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں مصروف یہ کام خاصا مشکل ہے لیکن جس محبت کے ساتھ لے کر یہ چل رہے ہیں یہ ان کی محبت اور اخلاص کی ایک خوبصورت دلیل ہے میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے جس محبت سے اس کارواں کو آگے چلایا ہوا ہے اس میں ایک اور بڑی محبت والی ہے جو بات منفرد ہے اور ہونی چاہیے اور ایسے ہی ہونا چاہیے اللہ کرے آپ کو ہی بہت سے لوگ فالو کریں کہ یہ ماہ مقدس اور بالخصوص یہ ایام یہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایسے ہیں کہ ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی عظمت و رفعت کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہے الحمدللہ ہم نہ رافضی ہیں اور نہ ناسبی ہیں اور نہ ہم اس معاملے میں گھٹیا فکر کے ہیں کہ کسی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم پہلو میں کوئی ترازو لے کے بیٹھے ہوں کون کتنی عظمت کا حامل ہے میرا خیال ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے ہم منگتے ہیں بھکاری ہیں ہمارا کام ہے جھولی پھیلا کے ان مقدس شخصیات کا صدقہ رب کی بارگاہ سے خیرات کی صورت میں مانگنا البتہ ہماری خوشبختی یہ ہے کہ ہمارے دامن میں صدیق اکبر کی خیرات بھی ہے، عمر
فاروق کی خیرات بھی ہے، عثمان غنی کی خیرات بھی ہے، اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ پاک کی خیرات بھی وافر مقدار میں ہے۔ اور اللہ کرے اسی سلسلے میں ہی ہم جئیں اور اسی سلسلے میں ہی اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہمارے ہاں وہ بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اپنے ہیں، جن کے خیال میں اپنا اپنا خیال ہے نا، ان کے خیال میں اگر زیادہ بیان کیا جائے تو شاید ایسا ہوگا کہ کوئی کسی جماعت یا کسی فرقے یا کسی گروہ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم کہیں گے نہیں بھائی، ذکر جب ہمارا ہے تو کوئی بھی کرے، ہم سب سے کہتے ہیں کوئی بھی کرے، تو جب وہ ہیں ہی ہمارے، جس کا منظر آپ اس مرکز کی طرف سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل کیونکہ دنیا سمٹ چکی ہے، آپ کے یہ درمیان لگے ہوئے کیمرے آپ کی ایک ایک حرکت کو پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی ہو بھی نہیں سکتی کہ میں منہ سے نکالوں اور واپس لے لوں اور وہ دنیا تک پہنچ نہ سکے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں مکر جاؤں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ جس انداز سے بیٹھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اب دنیا ہر ایک کے سامنے آ چکی ہے۔ تو ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ الحمدللہ ہم 14 صدیوں بعد بھی جس مقدس شخصیت محسن اسلام کا اکابرین میں سے جس بھی معتبر شخصیت کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ جوانوں کے، بچوں کے کھلے ہوئے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ماؤں کی لوریوں میں جھول نہیں ہے، ہماری ماؤں کی لوریوں میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور اصحاب رسول کا اکرام کرا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بات منفرد ہے علامہ نذیر احمد صاحب کے اس مرکز کی، وہ یہ ہے کہ اس مرکز کی خوبصورتی اور ان کی محنت اور ان کے بچوں اور ان کے شاگردوں کی جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اکثریت یہاں نوجوان نظر آئیں گے، اور ہمیں ان پہ مان ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمیں ان بچوں سے ہی توقعات ہے، کیونکہ بزرگ وہ کام نہیں کر سکتے، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے، یہ کھیلتے ہوئے بھی عقیدہ بتا سکتے ہیں، چلتے ہوئے بھی بتا سکتے ہیں، یہ گیم کھیل رہے ہو تب بھی بتا دیں گے، یہ گیند سے کھیل رہے ہو تب بھی بتا دیں گے۔ تو اس لیے ان پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو جس قوم کی نوجوان جنریشن اگر وہ محراب و منبر سے وابستہ ہو تو پھر ہم ان لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں جو بے حیائی اور بے غیرتی کو پروموٹ کر کے اسی کی خیرات کھانے والے ہیں۔ دبو جیسے بدکار جو کہتے ہیں لوگ تو محراب و منبر سے دور ہو چکے، اور کوئی کہتا ہے او بھائی میں نے محراب و منبر مولویوں سے چھین لیا ہے، میرے فالور ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے پیارے اے دیکھ لو اے تواڈے پیو بیٹھے نے، تسی آندے ہو محراب و منبر، یہ محراب و منبر کی رونق بیٹھے ہیں، تم نے کہا نوجوان دور ہو گئے ہیں، تو یہ کون نے؟ تو عرض یہ ہے، اس لیے یہ وہی ہیں الحمدللہ، اور یہ سیکھنے والے ہیں اور یہ پڑھنے والے ہیں اور یہ سمجھنے والے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ تم نے کہا کہ بڑو بڑو کی دکانیں ختم ہو گئی، بالکل ٹھیک کہا، ہم آپ کا ساتھ ہیں۔ اگر ہم نے کسی مولوی نے مسجد کو دکان بنایا ہے تو وہ دکان بلڈوزر سے گرا دو۔ اگر حافظ نذیر صاحب نے دکان بنائی ہے، خادم خورشید نے دکان بنائی ہے، استاذ الکل محدث لاہوری علامہ حافظ عبد الستار سعیدی نے دکان بنائی ہے، اور اس دور کے عظیم امام عظیمت امام رضوی نے دکان بنائی ہے، تو پھر بھائی دکان گرا دو۔ لیکن پیارے اگر حافظ نذیر صاحب سال بھر کی محنت سے اللہ کے گھر میں دین کی ترویج و اشاعت اور عقیدے کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اللہ کے گھر میں جہاں قال اللہ و قال الرسول کے نغمے ہیں، اس کو دکان کہتے ہوئے ہم یہی کہیں گے تھوڑی جی شرم کر، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر وہ مدارس وہ ادارے ہیں تو اس پہ یہی ہے۔ تو عرض یہ ہے ہماری کوالٹی اور ہماری خوشبختی یہ ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہر ایک شخصیت کو سلوٹ پیش کرنے والے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں بھی درد مندانہ بطور طالب علم ریکویسٹ کروں گا۔ ہمارے ہاں خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ہم صحابہ کی بات بھی کریں، صحابہ کی کر رہے ہیں تو پہلے اہل بیت کی بھی بات کریں۔ بھائی ایسے نہیں، یہ سارے ہمارے ہیں، آپ ڈائریکٹ بات کرو، یہ سارے ہی ہمارے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے ہی نہیں کہ ناپ تول والا ہو، تو یہ سارے حسین ہیں، سارے عرفہ ہیں، سارے اعلیٰ ہیں۔ تو سنیے، پڑھانے والے نبی
پڑھنے والے صحابہ، نصاب قرآن، آیات ربانی، امتحان لینے والا اللہ، انسٹیٹیوٹ ہے صفا، شاگرد ہیں اصحاب رسول، چن چن کے بھیجے رب نے، اور امتحان لے کے رب نے سرٹیفکیٹ جاری فرمایا واہ استاذ تیری پڑھائی تو صدقے تو ظاہر بھی پاک کر دیتا ہے، باطن بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ وہ معلم ہے جس نے ظاہر کو بھی پاک کر دیا، باطن کو بھی پاک کر دیا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ یہ وہ ہے جو تزکیہ بھی کرتا ہے، پاک بھی کرتا ہے۔ اس نے پاک کر دیا، ظاہر کو باطن کو ظاہر ہے۔ جب استاذ کملی والا ہو، ایک ہی نصاب پڑھنے والا، ایک شاگرد ایسا نکلا، ایسا شاگرد آیا کہ جو صداقت کا تاجدار ہے، دوسرا آیا تو ایڈمنسٹریشن کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے اگر ایک عمر اور ہوتا تو دھرتی میں سوائے محمد کے دین کو کوئی دین نہ ہوتا۔ ایک ہی نصاب ہے، پڑھنے والا سفارت کاری کی دنیا کا اتنا بڑا غیرت مند ماہر ہے کہ وہ اگر اس موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ میں جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں آدھا مکہ مقروض ہے، ہم جو آپ کہیں گے کریں گے، یہ زمزم پی لیں، یہ طواف کر لیں۔ وہ کہتا ہے سنو ساری زندگی عثمان مکے بیٹھا رہے، کعبے وال نہیں جائے گا جدو تک کعبے دا کعبہ زہرہ دا بابا نہیں آئے گا۔ استاذ ایک ہے، شاگرد کیسے ہیں؟ وہی استاذ ہے اور شاگرد کا نام ہے حیدر کرار۔ تلوار کا دھنی ہے، کردار کا غازی ہے، مزاج کا اونچا ہے، پختگی کیسی ہے، کتنا افضل، کتنا اشرف، کتنا عرفہ، کتنا اعلیٰ ہے۔ وہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ مومنوں کا مددگار بھی گئے، وہ مصطفیٰ کا رازدار بھی ہے، وہ ولیوں کا سردار بھی ہے۔ وہ اتنا اونچا ہے، وہ اتنا افضل ہے، اتنا اعلیٰ۔ ہم کیا کہیں؟ شہنشاہ ولایت کہیں، ہم اسے سرتاپا شجاعت کہیں، ہم اسے دریائے سخاوت کہیں، ہم اسے مخزن صداقت کہیں، ہم انہیں منبع شجاعت کہیں، ہم پرتو دست قدرت کہیں، ہم انہیں صاحب کمالات کہیں، یا مولا کائنات کہیں، امیر المومنین کہیں، امام المسلمین کہیں، ہم انہیں داماد رسول، انہیں ہم کہیں حیدر کرار، انہیں شاہ ذوالفقار، انہیں امام الاولیاء، تاجدار حلتا۔ واہ 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 واہ۔ حیدر دی شاہ عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا، حیدر دی شاہ عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا، کائنات دے سارے ولیاں چوں یہ اچھا رتبہ حیدر دا، کائنات دے سارے ولیاں چوں یہ اچھا رتبہ حیدر۔ اے جوش دے وچ جد جوش دے وچ آ جاندا اے، او دشمن مار مکاندا اے۔ پوچھ انتر تو یا مرحب تو، پوچھ انتر تو یا مرغب تو، یہ کیسا غصہ ہے دردا، پوچھ مرحب تو یا انتر تو، یہ کیسا غصہ ہے دردا۔ ہے دردی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ ہے دردا، مل کے آنکھوں ہے دردی شاہی عالم تے، پھر بولو ہے دردی شاہی عالم تے،
عشق دے پینڈے پیندا ہے، یہ تواڈے نعرے دی وجہ تو میں شعر پڑھے ہے، جو عشق دے پینڈے پیندا ہے او حیدر 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 کہندا ہے، جو عشق دے پینڈے پیندا ہے او حیدر 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 کہندا ہے، او حیدر 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 کہندا ہے، حق منزل نو پالیندا ہے، حق منزل نو پالیندا ہے، جنوں مل جائے رستہ حیدر دا۔ اس واسطے یہ تو ذات ہی ہے، سارے اچھے سارے اعلیٰ، لیکن پھر سنو ایک شاگرد وہ گئے جو 80 سال کی عمر میں شاگرد بنا، ایک وہ گئے جو 60 50 سال 40 سال کی عمر میں شاگرد بنا۔ حضور کا در اقدس جس کو جب نصیب ہوا، نصیبوں کو سلام، اس کے عظمتوں کو سلام ہے، لیکن اب پتہ چلے گا یہ جاگنے والا بیدار مغز اجتماع کس پوزیشن پہ ہے۔ ہر ایک شاگرد کو سلام ہے، 40 60 100 90 80 سال، پھر نیچے آئیے 30 25 20 15 سال کے اس شاگرد کو، لیکن اللہ کی قسم ہے او نباز قوم الحاج ابو داؤد محمد صادق علیہ الرحمہ جیسے ولی کامل کے شہر میں رہنے والوں اور ادیب ملت حضرت علامہ سید احمد مجددی کے شہر کے باسیوں، یہ سن لو سب شاگردوں کو سلام ہے، لیکن ایک شاگرد ہوئے جنہیں آنکھ استاذ دے ہاتھ تے کھولیے، انہوں آنکھ دن حیدر۔ اس واسطے سب کو سلام ہے۔ سارے اعلیٰ گئے، لیکن سنو نبی کے پیارے غلاموں، ہم سب کو سلوٹ پیش کرتے گئے، ہم تول ناپ والے نہیں ہیں، ہم کہتے گئے قرآن کی آیت پڑھو گے، اللہ کی قسم ہے آیت آپ پڑھو گے، آیت کے حسین پیرائے میں جو تربیت کا پیکر ڈھلا نظر آئے گا وہ محمد کا صدیق اکبر ہوگا، وہ مصطفیٰ کا عمر ہوگا، وہ مصطفیٰ کا عثمان ہوگا، وہ مصطفیٰ کا تربیت یافتہ حیدر کرار۔ یہ مالکوں کی تربیت ہے، یہی تو قرآن کا اعجاز، اہل سنت کا ترہ امتیاز گئے۔ ہم کہتے ہیں سارے اعلیٰ گئے، لیکن پہلے سنو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں علی المرتضیٰ کے بارے میں صوفی نے کیا کہا، عارف نے کیا کہا، خواجہ داتا بابا نے کیا کہا، اس سے پہلے کہ میں کہوں عثمان غنی نے، فاروق اعظم نے، صدیق اکبر نے کیا کہا، آئیے ذرا سنیے، پہلے دیکھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، محمد پاک کا فرمان۔
اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے سے عالم اسلام کے نوجوانوں سے میں یہ اپیل کروں کہ حیدر، عثمان، اب فاروق، صدیق سمیت یہ شخصیات یہ سیاسی نہیں، یہ شخصیات اخباری نہیں، یہ شخصیات نورانی بھی ہیں، قرآنی بھی ہیں، تاکہ انکار و اعتراض کرنے والے کو پتا چلے کہ یہ کتنی بلندی اور کتنی عروج والے لوگ ہیں۔ ان کے لیے عبداللہ ابن عباس نے کہا ما نزل فی احد من کتاب اللہ تعالی ما نزل فی علی، جس کے بارے میں سب سے زائد قرآنی آیات کا نزول اور شان و عظمت بیان ہوئی ہے، وہ مصطفیٰ کے بارگاہ میں بیٹھ کر جانو تلمس طے کر کے علم کی خیرات پانے والا سیدنا حیدر کرار ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کبھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جس کے لیے قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اسی لیے آپ کو آج کا یہ مرکز بتانا چاہ رہا ہے، علی کو دیکھنا چاہتے ہو آسمان کے ستارے بھی بتائیں گے، قرآن کے پارے بھی بتائیں گے اور دین کے نظارے بھی بتائیں گے کہ علی کون ہے۔ جسے نبی پسند کریں وہ علی ہے، جو نبی کو محبوب ہو وہ علی ہے، جسے صدیق آنکھوں پہ بٹھائیں وہ علی ہے، جسے عمر گلے سے لگائیں وہ علی ہے، جسے عثمان جناب والا عزت و اکرام جس کا فرمائیں وہ علی ہے، اور 14 صدیوں بعد گجرانوالہ کے سنی جن کی عظمت کا نعرہ لگائیں وہ علی ہے کہ پھول سارے ہیں باغ نبی کے حسین پر علی مولا مشکل کشا اور ہے، وہ پھول سارے ہیں باغ نبی کے حسین پر علی مولا مشکل کشا اور ہے، یوں تو اوروں کو بھی ہے شجاعت ملے مگر شدت ضرب شیر ہے، کتنا بلند و مرتبہ مقام رکھنے والا ہے، جس پہ اللہ کا نبی راضی ہے، کملی والے راضی ہیں، اس پہ قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ کا نوکر غلام مومن بھی رسول کائنات کے پیارے غلاموں، آل سنت کا معیار شعار یہ گئے۔ ایک پیش کر کے نقطہ نظر آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، میرے جیسے ہزاروں مولوی کمزور بھی ہیں، بات میں بھی کمزوری صوف ہو سکتا ہے، ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، تصنع بھی، لیکن میں آپ کو مختصراً اپنے اہل سنت کا طریقہ تراب امتیاز بتاؤں۔ اگر علی کا پوچھنا ہے تو صدیق سے پوچھنا،
عمر سے پوچھنا، عثمان سے پوچھنا، بوذر و سلیمان سے پوچھنا، اور اگر صدیق و عمر کا پوچھنا گئے تو حیدر کرار سے پوچھنا، تاکہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اللہ کی قسم ہے وہ آپ کو بتاتے نظر آئیں گے علی کتنا اعلیٰ ہے، کتنا۔ ساری لڑائیاں تب ہوتی ہیں جب ہمارے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم بتائیں، بھئی آپ نہ بتائیں، آپ ان سے پوچھیں۔ اس کے لیے ایک بات کہوں گا اپنے ان بھائیوں کو جن بھائیوں کو ابھی تک دین صرف آواز کی صورت میں سمجھ آیا ہے۔ فلاں سے آواز آئی، ادھر سے آئی، ادھر سے آئی، ہم نے کہا صدا پر کان نہ لگاؤ، ذرا پہلے ماحول تک دیکھو آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے پوچھنا گئے گجرانوالہ میں ایک بندے کو ماننا چاہتے ہیں آپ کا حق ہے، آپ کہیں مجھے فلاں بندہ پیارا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا تو آپ اس بندے سے ڈائریکٹ ملے ہو، لین دین کیا ہو، تجارت کی ہو، اٹھے بیٹھے ہو، نہیں ملے، نہ دیکھا نہ پایا نہ سنا، تو پھر آپ کیسے مانیں گے؟ پھر اس دور کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے تھے۔ دو چیزیں گئیں، خاکم بدہن، اللہ معاف فرمائے، یا تو مجھے وحی آئے کہ اللہ بتائے کہ وہ کیسا ہے۔ ظاہر ہے حضور کی جلوہ گری کے بعد یہ سلسلہ ختم، کون بتائے گا فلاں کیسا ہے؟ آپ کا حق ہے، آپ اپنا دائرہ بنا چکے ہیں، مانے۔ لیکن اگر آپ نے کسی بڑی شخصیت کی خدمت میں اپنے تمام تر کس سے پوچھیں گے پاک علی کون ہے، تو اس کا مطلب ہے پہلے علی کے کلاس پہلو کرتے ہوئے ہمیں اللہ کا قرآن قریب کرتا ہے۔ اسی لیے قرآنی آیات کبھی محمد کریم کی آل کا قرب دیتی ہیں اور کبھی مصطفیٰ کے اصحاب کا قرب دیتی ہیں۔ ہم جب قرآنی آیت پڑھتے گئے اللہ اعلان فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ بتایا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید محبت کرنے والے، الفت رکھنے والے، ان ایمان والے جن کے دلوں کو اللہ نے محبت کے لیے چنا گئے، رشد و ہدایت کے مینار بنایا گئے، اتنے اونچے قرآن کہتا ہے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے گئے، انہوں نے دل لے کوٹ کوٹ کے محبت بھری ہوئی ہے۔ لیکن سنو، ایک ہے آپ کہیں میں عاشق رسول، میں کہوں میں محب رسول، عالم صوفی کہے، آپ کی توجہ چاہوں گا، جب محب اس سے بڑا کون ہوگا جسے خود مصطفیٰ فرمائیں۔ یہ جسے مصطفیٰ خود فرمائیں، ہمیں اصحاب نے کہا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، رحمت کونین فرما رہے تھے لَأُعْتِيَنَّ الرَّائَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ سن لو کل میں جھنڈا انہوں دیاں گا جیڑا اللہ رسول نال پیار کر دیتے، اللہ رسول ہو دے نال پیار کر دائے۔
عاشق وہ گئے صحابہ ہیں، ہم تو خود کو کہتے گئے اتھے حضور دے غلاماں نو کڑیاں پاونا لاندا ہے، میں عاشق چادر چار دیواری دا تقدس پمال کرنا لاندا میں عاشق بے گناہوں کو دہشت گردی کے مقدمے میں پھنسانے والا کہتا ہے میں عاشق ہر آمن والے حکمران نال اپنی بیگم نو کھڑا کر کے فوٹو کھچاون والا دبو آندا ہے میں عاشق عاشقاں دی بھرمار ہے باہر دی دنیا نو جفی پا کے اپنے آنو مارن والا آندا ہے میں عاشق لیکن عاشق ہووے جنوں حضور فرما رہے نے کل جھنڈا اونوں لبے گا جڑا اللہ رسول نال پیار کردا ہے اللہ رسول او دے نال پیار اور سنو میرے جناب عمر نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی میرے دل کے اندر سالاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا اس قدر اس موقع پر میری خواہش تھی کاش یہ جھنڈا نبیوں دا سلطان مینوں دے دے ظاہر محبت کیسی ہے حضور نے فرمایا اچھا پھر دیکھو ظاہر ہمیں مصطفیٰ نے کہا اتنی دیر تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اور سارے کرتے ہیں سارے کرتے ہیں سارے کرتے ہیں اللہ و زبانہ گونگیاں کر اللہ و ماما بانج کر جنہ دا پتر کھڑا ہو کے تولے نکا کون ہے تے وڈا کون ہے میں کہا یہ کھرک اٹھی نا صحابہ نو تولن دی مرے پیو دادے نو تولنا شروع کر دیا کر انہاں نو نہ تول آج علی دا دن ہے میں علی دی گل کرنی ہے نا فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے جس سے پیار کرتے ہیں اور پھر کہا گیا رسول کائنات فرماتے عبداللہ ابن عباس نے کہا آمینہ کے لال رحمت کونین فرماتے انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ من احبک فقد احبنی و حبیبک حبیب اللہ و عدوک عدوی و عدوی عدو اللہ الویل لمن ابغضک من بعدی رحمت کونین نے ارشاد فرمایا اے علی تم دنیا میں سردار ہو صرف دنیا چی نہیں ساڑھے نل جو پیارے علی دنیا دا بھی سردار ہے آخرت دا ساڑھے نل جو پیارے علی دنیا دا بھی سردار ہے فرمایا پھر جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے کی جس نے مجھ سے کی اس نے رب سے کی جس نے تجھ سے بغض رکھا مجھ سے رکھا اس نے رب سے رکھا اور فرمایا یہ سن لو ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرے بعد تجھ سے بغض رکھے اس لیے ہم کہتے گئے ہم ان سے گئے جو کہتے گئے ہی کال دی خوشی ہے میرا پیر جو علی یہ گال دی خوشی میرا پیر جو علی اگر ذوق آنکھیں تے پڑھ سکتے ہو ہی گال دی میرا پیر جو علی ہے خوشحال زندگی میرا پیر جو علی ہے گال دی خوشی ہے میرا پیر جو اچھا جب ہم نے بات کی ہمارے احباب نے کہا سنو ایک بڑی بیماری ہے تمہیں ہم نے کہا جی بتائیں ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج ہے آپ فرمائیں ہم پہ الزام آئے ہم تصحیح کر لیں گے انسان جو ہے ساڑھے کول سے قدم قدم تے ساڑھے کول خطا پئی ہوندی ہے انہاں کیا تسی ڈنڈی مارن تے آندی ہو بڑی ڈنڈی مار دے ہو اسا کہ کینے اے کڈو اپنیاں کتاباں سب تو گھٹ روایت علی کول لیندے ہو تے پیار دے دعوے بھی کردے ہو اسا کیا کاش تو کتے آیا ہوندا تو کتے محبت دا جام آکے تھے مسجد وچ پیتا ہوندا تو کوئی محلے دے درویش امام اہل سنت دی خدمت کرن والے علامہ نذیر کل بیٹھے ہوندا ایویں تو لوگوں کل سنے ادھروں آواز آئی تے کھبیوں آواز آئی تے سجیوں آواز آئی ہمارے پاس بیٹھو پیارے
ہم بتائیں گے ہمارے خزانے میں کیا ہے. تم نے الزام لگایا کہ علی کی روایات تمہارے پاس کم ہیں. آؤ آپ فیصلہ کر سکتے ہو. ہم نے کہا کون سی کتاب اٹھائیں؟ کہتے ہیں بخاری میں. ہم نے کہا امام بخاری سے حضرت علی المرتضیٰ نے آپ سے روایات کی تعداد ہے 96 ہے. تو صدیق اکبر سے روایات کی تعداد ہے 32 ہے. حضرت عمر سے 137 ہے 137 ہے. حضرت عثمان سے گئے جناب والا 25. میں نے کہا اب سنو 96 مولا علی سے اور 32 صدیق اکبر سے 137 عمر سے اور ایک جناب 25 علی سے. مسلم شریف ہے تو سنم نے کہا جناب 67 روایات ہیں مولا علی سے, 9 روایات صدیق اکبر سے, 74 روایات عمر سے, 30 روایات جناب عثمان سے. ہم نے کہا ترمذی شریف کو دیکھو 142 روایات ہیں مولا علی سے, 22 روایات ہیں صدیق اکبر سے, 78 روایات ہیں جناب عمر سے, 19 روایات ہیں جناب عثمان سے. ہم نے کہا نسائی شریف پڑھو 137 روایات ہیں مولا علی سے, 22 روایات ہیں صدیق اکبر سے, 96 روایات ہیں حضرت جناب عمر سے, 27 روایات ہیں جناب حضرت عثمان غنی سے. ابو داؤد شریف اٹھاؤ. ہم نے کہا 110 روایات مولا علی سے, صرف 11 روایات صدیق اکبر سے, 76 روایات عثمان جناب عمر سے اور 15 روایات جناب عثمان غنی سے ہیں. سنن ابن ماجہ اٹھاؤ 109 آیات جناب مولا علی سے روایات, 11 جناب حضرت جناب صدیق اکبر سے, 76 جناب حضرت عمر فاروق سے اور 23 حضرت عثمان غنی سے. مسند احمد اٹھا لو 804 روایات مولا علی سے اور 81 روایات صدیق اکبر سے, 332 ہیں جناب فاروق سے, 150 ہیں جناب عثمان غنی سے. ہم نے کہا دارمی شریف اٹھا لو اور 118 روایات ہیں مولا علی سے, صرف 17 روایات ابو بکر صدیق سے گئے, 977 جناب حضرت عمر سے گئے, 312 جناب ان سے ہیں اور کل تعداد بنتی ہے پیارے 1583 روایات حضرت مولا علی سے گئے, 210 صدیق اکبر سے گئے, 977 جناب عمر فاروق سے گئے اور 312 عثمان غنی سے گئے. ہم نے کہا ساڑھے کلو خزانہ آج بھی مولا علی تھا. تم الزام لگاتے ہو ہمارے پاس علی پاک کا خزانہ. ہم نے کہا ہم نے بتایا ہماری سیاستہ میں سب سے زیادہ خزانہ علی کا ہے. عکس میرے علی شہزادہ میرے علی حضرت نصیر الدین نصیر آخر منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. اگر ذوق اجازت دے تو کہہ سکتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو بھائی معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے,
منظر فضائے دار میں وہ سارا علی کا ہے مرحب تنی محیسر مقتل پڑا ہوا مرحب تنی محیسر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ ہمارا علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیب یہ سارا ہم نے کہا پیارے علی ہمارے علی ہمارے سانو پوچھ سانو دسیا کہیں مومنہ دی اماں صداقت دے ویڑے دی پلی میری تیری ماما تے دیاں بہنا او دے قدمہ دی خاک تو قربان انہاں کہ نبی جی دے نال سب تو زیادہ پیار کر دینے اس خاتون دنا فاطمہ شوہر دنا علی پاک نو پوچھیا فرمایا بیویاں چو محبوبہ عائشہ تے صحابہ چو محبوب صدیق ہائے ہائے کیڑا سونا نظارہ ہے ایک دوجہ نال پیار دا رنگ کیسا ہے کیسی عظمت فرمایا صدیق اکبر نے پوچھا تساں دسو فرمایا میں بھی یاراں بچپن تو بیلی ویاں یار ویاں حضور دے کٹھے رہے حضور دیاں خوشیاں وچ سرکار دیاں شادیاں وچ ہر موقع تے نالاں لیکن میرا صدیق علی دا امام صدیق میرا ایمان صدیق فرما رہے آئے جیدہ چہرہ تکنا ثواب نا علی لقب بو تراب اساکھیا ایڈا پیار کر دیو علی پاک نال وجہ کیے انہاں کیا پاک نبی کو لسا خود سنیا حضور رحمت کونین جی دے بارج فرمامن من سرہو ان ینظر الى سیدہ شباب العرب فل ینظر الى علی اشکل آخرین الذی یطعنک یا علی جی دے بارج حضور فرمامن اعلم امتی من بعدی علی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ ان اللہ امرنی ان زوج فاطمہ من علی ان اللہ جعل ذریۃ من بعد صلب علی یہ دے بارے حضور فرماویں انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ اسا کیوں نہ پیار کریے تائیں تے اسا کہہ رہے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا پوچھنا چاہتے ہیں صدیق اکبر کون ہے میں محبت نالا کھانگا ویرا مولوی تو نہ پوچھ میرے ورگا کمزور بندہ کیویں دس سکدا ہے یہ پوچھنا صدیق اکبر کون ہے
تا پھر سیداں دے بابے علی کل جے پوچھنا ہی احمد رضا دے آقا علی کول، میرے علی دے ابا علی کول، شیر ربانی دے مولا علی کول، سارے صحابہ دے مولا علی تو پوچھ لے۔ علی فرماندے نے اے پیارے صدیق جی، میں اپنے کناں نال سنے ہوئے نبیاں دے سلطان نے آکھیا، رحمت کونین نے فرمایا جنت دے 8 دروازے کھل جاون گے تے ندا دیون والا ندا دے گا، ادخل من حیث شئت ایھا الصدیق الاکبر۔ 8 دروازے کھل جان گے، ہر دروازے چوں آواز آئے گی جنت دے مالکاں دا تایا، جنت دے مالکاں دا تایا جی، علی دا وڈا ویر تے پوری کائنات دا پیر تے روشن ضمیر، جیڑے دروازے تم واہ پروٹوکول صدیقی میں نہیں کہہ رہا، علامہ نذیر نہیں کہہ رہے، جناب مولا علی فرماندے نا ادخل من حیث شئت ایھا الصدیق الاکبر، صاحب نور الابصار علامہ شبلنجی آکھے بوئے کھل جان گے، آواز آئے گی جڑے دروازے تو مرضی آ جاوے، مڑ مینوں آکھن دے وہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری، اساکھیا یا علی عظمت عرفاتاں دے مالک نبی تساں دسو جناب عمر فاروق علی کون نے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لقد اعطی علی بن ابی طالب 3 خصال لان تکون لی خصلۃ منها احب الی من ان اعطی حمر النعم۔ اساکھیا کون نے؟ آپ نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے حضور دی بارگاہ دی خیرات ہر ایک نو ملی، چوکھی ملی، چنگی ملی، دب کے ملی، زیادہ ملی ہے، لیکن 3 چیزاں علی کولو اے ہو جیاں نے، آپ فرماندے نے یہ مینوں ایک بھی مل جائے تے سرخ اٹھاں تو بھی زیادہ محبوب ہے۔ لوگاں کیا ما ہن یا امیر المؤمنین، وہ کیڑی ہے؟ فرمایا تزوجہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادی رسول دا علی دے نکاح وچ جانا وڈا کمال کیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اتنی بڑی بات دے عظمت دا مالک سکناہ المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل لہو فیہ ما یحل لہو۔ حضرت جناب عمر فرماندے نے فرمایا کہ جناب علی ہوئے آپ بحالت جنابت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد چامن تو نہیں ڈکیا اجازت، دوجی فرمایا اے عظمت والرعیت یوم خیبر، خیبر دے دن حضور فرمایا جھنڈا اونوں دیاں گا جڑا اللہ رسول نال تے اللہ رسول جدے نال پیار، ہمیں بتانے والے وہ ہیں عظمت اور رفعت کی بات، کتنی شان، کتنی عظمت، کتنی رفعت ہے، کیا مقام ہے۔ علی فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، مینوں اس مولوی تے بھی ترس آندا ہے محقق تے جڑا 1400 سال تو بعد مولا دے معنی چ کھبے ہیں، اپنے آپ نو مولا نا اخوان چ بھی مطمئن نہیں ہوندا، آندا اے دے اگے پیچھے بھی کچھ لا تے مولا علی دے بارے چ مولا آوے تے پھر سوچ دے میں کہنا سونا اس دور دا امام دس رہے دس گئے اے تھاں تحقیقاں والی نہیں، تے میں بیسیوں نہیں سینکڑوں مرتبہ آکھ چکیاں، میریاں ساریاں خطابتاں تحقیقاں کتابتاں تحریراں ساریاں اس امام دے ایک جملے تو قربان
جڑا مینار پاکستان دے سائے تلے بہ کے اونے سیدہ زہرا نو بھونکن والے تے حضرت امیر معاویہ نو ٹونکن والے تے صدیق و عمر نو ٹونکن والے ہاں تے مخاطب ہو کے فرمایا در در کتے او مالکاں نو پے ہم نے کہا یا عمر علی کون ہے انہاں کیا اس تو اندازہ لا سکتے ہو میرے کولو جدو ہی کوئی مشکل مسئلہ آیا ہے میں آمن والے نو بٹھایا ہے مڑ علی نو بلایا ہے بندہ ایک آکے اندھا یا علی مسئلہ دسو جناب عمر فاروق تو آڈے کو لایا انہاں کیا دسو آکے ایک بندہ تھلے اللہ دھڑ ایک اتے دو سر دو کن چار زبان ایک دسو اکھاں چار کی کرنا ہے ہون مسئلہ وراثت دے وراثت انہوں ڈبل لبے گی کہ سنگل مسئلہ ہے جدہ پھسے اتھے ساڑھے ہاں ساری دنیا دیئے اے مولی صاحب کل کی پوچھنا ہے میں یوٹیوب کل پوچھنا ہے میرا مٹھا پوچھ گوگل آنٹی نو پوچھ دادی جان چیٹ جی پی ٹی نو پوچھ لیکن او دے کولو پہلے پوچھ پہلے چیٹ نو پوچھ یا ٹیپ نو پوچھ یا گوگل نو پوچھ اماں دے سر وچ دوپار تو دردے تے کیڑا سیرت تے کیڑی گولی لیا ابے دی لت چ پیڑے گولی کیڑی کیپسول کیڑا دو ترے خوراکاں کھوا لیکن مڑ چیٹ جی پی ٹی نو پوچھی قبرستان کنا نیڑے میں آکھیا میٹھے پیو دی دوائی چیٹ جی پی ٹی کولو جی ٹی پی کے جی پی ٹی کی بلائے آپ کسی دا کر لینا نا یہ کیڑا کوئی ایڈا گندا جہا نا ہے پکانا کیڑا ضروری ہے ہیں اچھا یہ پوچھنے تو گوگل آنٹی میں نے بچے نے صاحبزادہ صاحب نے میں نے اپنا لنک بھیجیا تسی اکھے گوگل کی بلا سی لوکیشن میں کہ پتر میں نے لوکیشن نال انج چڑے جی میں ملحدین تے لبرلز تے سیکولرز نو ساڑے کول چڑے میں نے اس گوگل نے اتھے بھی خراب کیتا باہر اسی گئے میں لا دیتی انہیں آگ گھمایا ساڑا پرانا ویر ہے دینا میں کہا گوگل نو پوچھ اماں دی طبیعت خراب ہے کیپسول لے آواں گولی لے آواں میں کہا تو نہیں لے آ سکدا تے میٹھا کیوں کہ آندہ ہے استاد جی جان دا مسئلہ ہے تے میں کہا دین ساڑھے کلو پوچھ نہ پوچھ لیکن محراب و ممبر تو دور نہ ہو کیونکہ ایمان دا مسئلہ ہے اچھا انہیں آکھیا سر دو لتاں دو نے صرف اتے وجود وقے تلے ہن کی کریے واہ مشکل مسئلے آمین تے مڑ میرا علی ایویں تے نہیں پہ گونج دے سلونی اما دون العرش پوچھو میرے کولو رج کے پوچھو ایک باری فرمائی دیتا کہ میں نو ایک گل دا افسوس ہے جنہ علم ایونا کسے پوچھے یا نہیں ایک باری ایک صحابی سرکار دے نال جا رہے ہیں جو ہیں یار ایک پہنے نے چوٹیاں نو بیک کے کوئی او بھی تو ہو سی جنہوں چوٹیاں دا علم ہو سی تے نال پاک علی فرمان دے جیڑا تیرے نال اینو نار دا بھی پتہ ہے مادے دا بھی پتہ ہے یہ کیوں ہویا کیونکہ حضور زبان چسائی تے ایڈا علم انہاں کیا پریشانی کیا کہ پریشانی یہ بے دھڑ دو میں مسئلہ حل نہیں پہ ہوندا علی پاک فرمایا ٹینشن نہ لو انہاں کیا کی کریے فرمایا کرنا ہے بے سلا دیو
کے مڑ شور کرو تے یہ شور کرن دے اتے اے اگر ایک کھولے زبان تے ایک دھڑ دیا کھولے تے دا مطلب ایک کے تے دیوں کھولے تے دا مطلب ہے ایدہ مطلب یہ انہاں کیا جے ایک کھولے تے وکھو وکھے یہ دوویں کھولن تا ایک کے جدوں نہ شور کیتا دوویں وجود دیاں کھاں کٹھے کھلیاں فرمایا اے اسی طرح وراثت دا حقدار ہوئے گا جی میں کوئی دوجا مرد اے ڈبل نہیں ہکے وجود نال جڑے ہو جائے مسئلہ لی جاؤ منٹ حل کر دینے ایک بندے آکھیا یا علی آج کا دور ہے نا یہ پھر کوئی میں نہ آ گیا چیٹ لوگ آنے انہوں مسئلہ دسو منٹ دس دیئے ہون من گئے مولی صاحب دیوبندی صاحب بڑی کے مرنی وہابی صاحب سنی صاحب ہون من گئے ادھرو مسئلہ لکھ کے چیٹ جی پی پاؤ ادھرو جواب دیں دیئے آ میں تینو لے جاؤں پاک علی کولو علی پاک کو لے بندے پوچھے اے دسو یہ تساں گن دے بھی نہیں تول دے ناپ دے بھی نہیں ایسا سوال کر کے چپ کرنے نال ہی جواب دے دیں دے ہو وجہ کی ہے ملا آج کر گوگل تے راضی ہے ادھرو مسئلہ پاؤ تے ادھرو پتہ لگ جاندہ میں کب یارے روک تے صحیح انہاں کے آسا سوال کرنے حالی لب مل دے نہیں جواب پہلے فرمایا ہاتھ دیا انگلیاں چوکیاں نہیں او سکا پنج اکی گنیاں کیوں نہیں کہ سارا دن سامنے ہوں دیاں فرمایا تیرے سامنے انگلیاں محمد دے شگرد دے سامنے کائنات ہے ایک نے پوچھیا اے دسو ایک بندہ آیا بن جڑ کے اچھا کمینے بھی ہوندے نے تو مڑ کمینے بھی ہوندے بغیرتی دی دنیا دے عروج ہوندے ہر بندہ اپنے اپنے دور تے ایڈا بے حیا قسم دا جڑا علی دا دشمن ہے صرف کمینہ نہیں ٹیکنیکل کمینہ تھوڑا جے ہور طبیعت صاف کراں مطمئن بغیرت نو آندے علی دا دشمن ایک بیلی آیا ان تسی آندے ہو علی دی گل کیونکہ منافقین دا اپنا رنگ سی نا سرکار دے دربار وچ کیوں نہ کہ حضور مجھے پتہ لگ جاندا تے انج کیوں آندا تے اونج کیوں آندا حالانکہ انہاں مزہ چکھیا بھی سرکار فرمایا اخرج فلاں فإنک تو نکل مزہ بھی چکھیا لیکن مڑ بھی کمین کی تو بعد نہیں آئے ایک باری حضرت محدث اعظم کو ایک بندہ ترا چار بٹے چاکے نہ بٹے روڑے ہاتھ چاکے نہ مولوی صاحب اے دسواں اے حضور نبی کریم جان دے نے میرے ہاتھ چ کیے مسکرا کے فرمایا کلمہ پڑھ لے پر وڈیاں والیاں عادتاں نہیں چھڑیاں کلمہ پڑھ لے اجے پر وڈیاں والیاں عادتاں ہوئی نہیں اکھے تیرے وڈکے بھی پوچھے آئی ہیں لیکن ظاہر ہے عرض پہ کرنا انہیں کیا پاک نبی دے غلام میرے کول پوچھو علی نال تے پہلے نبڑیے شاگرداں دی ٹیم لے کے جون بن کے پھب پھبا کے آیا علامہ ابکری نے المرتضیٰ وچ لکھا بجدا ساہ چڑھے ہو دیکھو کمین کی ویکھنا ہن تسی آپ آکھو گے ٹیکنیکل کمینہ میں صحیح کہ یا غلط انتظار کر رہے ہیں میں سوال کرنا لمبا کرنا او دوئے جدو علی کل ٹائم اسی گھٹ تاکہ جی علی جواب پھس گیا لمحہ جواب کیتا تو میں آکھنا دیکھو نماز دی تاخیر کر دیتی تے علی پاک مسجد دے نال ہی حجرہ آپ حجرے چو نکل دے سن جدو تکبیر شروع ہوندی سی تے جی میں تکبیر شروع ہوئی مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے پہنچیا نمازی کھڑے ہو گئے مولا علی کریم امام آپ تشریف لے آئے ہن ظاہر ہے حجرہ قریب ہے مقتدی کھڑے ہو گئے نے تکبیر پڑھی جا رہی ہے کہ او دی کمینگی ویکھو دشمن علی دی انہیں کہ ہون پوچھا ادھرو نماز تے نماز بھی اثر دی ادھرو گجران والا دے بندے تے سبحان اللہ بھی ہولی ادھرو اذان ہو گئی تکبیر ہو گئی بندے کھڑے ہو گئے مولا علی اج حجرے چ نکلے تے بھج کے آ گیا یا علی بہت دیر ہو گئی ہے ٹائم گھٹے مسافراں بہت دور پڑھنا ہے ٹائم تواڈے کول بھی گھٹے نماز پئی ہوندی ہے ٹائم تواڈے کول بھی گھٹے کیونکہ عشاء لنگ رہی تے ٹائم میرے کول بھی گھٹے کیونکہ سفر لمبے تے تواڈی سبحان اللہ دس رہی ہے یہ گل ایتھے مکا دئیے اچھی مسجد سناواں گا تانوں اگلی بار سنا دیاں گا انہیں آکھیا یا علی میرے کول ٹائم گھٹے تواڈے کول گھٹے نماز دا ٹائم بھی ہو گیا جلدی بھی بہوں ہے علی رک کے نہیں
ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੂਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ہم کون دسے علی ان جی قدم چایا رکیا نہیں چایا اکے جی سوال کی ہونے کے سوال ہے پریشانی ہے کیڑے کیڑے جانور انڈے دے دن کیڑے کیڑے بچے دے دن ٹائم میرے کول گھٹ جانا بھی بہت دور ہے تواڈے کول بھی گھٹ ہے کیڑے کیڑے جانور انڈے دے دن کیڑے کیڑے بچے دے دن میرے کول ٹائم گھٹ ہے اونے جویں سپیڈ نال دسیا نا ہائے گوگل دے ماریا ہیں تے مولا علی ان جی مسکرا کے فرمایا جی دے کن اندر انڈے جی دے باہر بچے گندا بھی جا تے سڑدا بھی جا اس آکھیا جدے کن اندر انڈے اچھا ہون نا او پاگل ہو گیا ذہنی طور تے کن اندر بچے کن باہر انڈے او نا گل دورا سبق یاد کردا جا رہا علی دی چوٹ لگے تیریاں نسلاں دا روزہ مکدے شاگرداں دے کول گیا انہاں کہ استاد جی خیر تے پاگل ہو گئے جدے کن اندر انڈے جدے کن باہر مرے کوئی انج کھول کے دس سکے علی پاک نو میں پڑھنے پان گیا نبی دے شاگرد مینوں آرے لا دتا او نہ کیا مرے دس تے صحیح سون کی آیا کہ سمجھ نہیں آئی کن اندر انڈے کن باہر بچے او نہ کیا جواب دیتا سو ہن دس جدے کن اندر ہن گیڑ اچھا تے شاگرد احساس دعا کرو انشاءاللہ شاگرد ہی ہو جو بندے نو احساس جیڑے شاگرداں دے انڈے تے چڑھ دین نہ مڑ راندا انہاں دا بھی کک نہیں تے دعا کرو انشاءاللہ شاگرد بھی چگل نہ ہوے تے مرید بھی چگل نہ ہوے تے ویسے جی میں ساڈیاں مسجداں دے نمازی ہوندے نے شاگرد ان جو میں تو استاد سیدھا رہے کیونکہ الحمدللہ 40 سال نماز پڑھ کے بھی آندے اج استاد ہوری بھول گئے اج ماشاءاللہ تراویح 3 غلطیاں ہیں جیڑا صرف دہی لین جاوے کہ 7 واری کالے دی ماں نوں فون کر کے کی آکھیا یا 200 دے آکھن کالے دی ماں 200 دے آکھن گولو دی ماں آکھیا انڈے لے آنن تے پیاز لے آنن مڑ 3 واری فون کیتا تو بھول گیا تے او پہ آندا استاد اور نوں 3 غلطیاں آئیاں ماشاءاللہ آپ پی والے یار عرب دے جہاز تے چڑھے کیا مزاج ہے راستے نہیں جی ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں لوگاں دا مزاج انہیں آکھیا علی نے نویں پاسے لا دیتا ہے لیکن او ہن محسوس کر گیا انہیں کیا انہیں شاگرداں کہ استاد جی ویسے تساں نا اگر تواڈے وچ کوئی عقل دی رتی ماشا ہوندا تے غیرت دا کوئی اونج رکھیا ککھ نہیں انہاں کہ غیرت دلانی پوندی ہے نا انہاں کیا اچھا جے تساں آندے ہو جے میرا ککھ نہیں رہیا تے اللہ من بدل اللہ اس کا ولا جا مرے جنہ کچھ ہو گئے یہ دیتے آسرا کر علی علی یہی علی دا تا پوتر ٹبر کٹوا کے بھی نانے دا دین دا جھنڈا اتنا اچھا کر دے کہ یزید نو 15 پوتر بھی نہیں بچا سکتے پہلا پوتر ہی آندہ ہے جس خون حسین تے میرے پیو دے اقتدار دے کچاوے کھڑے نے پاوے میں اس اقتدار تو نفرت کرنا انہاں کہ استاد جی آجو چلیے علی علی ہے اس کا نہیں گل سنو میں جانا ہے مڑ بھجیا نماز علی پاک نے پڑھ لی تھی علی پاک فرمایا تینوں تو جلدی آئی مڑ آگے خیر تے اس سکے جی کنفیوز ہو گیا فرمایا ویر علی نہ لوے تے مڑ کنفیوژن نہ ہوئے دشمنی علی نال تے مڑ کنفیوژن نہ ہوئے یہ کیویں ہو سکدا ہے سنا مسئلہ کی ہے ہن جیڑی اس بلا نے کمینے نے گھڑ بڑھ کے پیش کیتا نا او سنا لیکن انہوں کی پتہ علی علی اللہ مابکری آندے نے انہیں مڑ پوچھے آندہ یا علی کنفیوژن ہے وے ساڑھے علاقے چھے کتے تے بکری دا ملاپ تے جیڑا حل جمعے ہیں ہن تو دس میں کہا ہن پوچھ آنٹی گوگل کو لو آنے نے ہم نے اس سے پوچھنا ہے آج کل او دے کول پوچھ دینے تے او کی آندی ہے منڈے ساڑھے بھی انجیکٹیو نے او دے کول مسئلہ پوچھنا ہے انہوں کسے پوچھے اگر 2 عیدہ کٹھیاں آ جا میں آنٹی گوگل میں
مڑ کی نام ہے مینوں دسو چیٹ او دے کول پوچھیا دو عیداں کٹھیاں آ جاویں تے کی کریے وہ آندا ہاں ہاں بہت اچھا بہت اچھا یہ تو بڑی مزے کی بات ہے دو عیدیں اکٹھی ہو جائیں تو پہلے کون سی عید پڑھیے وہ آندا ہے پہلے عید بڑی عید پڑھی میں کہ ہور چس لے توجہ ہے کہ نہیں اساں کہ دے کول مسئلہ پوچھ لیکن ظاہر ہے تیری دوڑ ہی ہے پوچھو اچھی بات ہے مینوں اگلے دن ایک بچے نے مقالہ دکھایا تے او دے اساتذہ نے وہ مقالہ مطلب انہوں منظور بھی کر لیا میں ویکھیا میں کہ پتر اے دے وچ میں کہ جی 31 حوالے قادیانیاں دے لائے نہیں یہ کیا گوگل تو چکے آندا جی میں کہ ہن پتر تینوں کیویں پتہ لگا کہ انہاں دا گند کتھے پیا یعنی تسی یہ ویکھو کہ او تانوں کس انداز وچ ہٹ کر رہے ہیں کہ ساڈے بچے نوں کیویں پتہ لگے لیکن وہ اپنے اپنے انداز وچ فٹ ہو رہے ہیں انہاں دی کوشش اس واسطے محراب و منبر نال تعلق نہ توڑنا اپنے فرقے اپنے جماعت سانو کینے دسنا ہے جویں ڈاکٹر جویں فارماسسٹ تشخیص کردا ہے نا دوائی کیڑی ہے دی ترکیب اجزاء ترکیبی کینے اے دے واسطے تانوں محراب و منبر ہی دس سکدا ہے انہیں آکھیا یا لیا مقیدل کتے تے بکری دا ملاپ ہویا ہے اساں پریشان ہیں وہ جڑا پھل جمے ہیں حرام کے حلال اپنے ولو تو نے کنفیوز کیتا نا لیکن علی مسکرا کے فرمایا ٹینشن نہ لے یہ شکل کتے نال ملدی ہے حرام ہے تے بکری نال ملدی ہے اگو ایڈا بے ایمان ہے اگو آندا ہے یا علی او دی شکل کتے نال بھی ملدی ہے بکری نال بھی ملدی ہے بالا نو آکھ کے گیا میں انج دا رولا پانا ہے گل سمجھن بھی نہیں آن دینی علی مسکرا کے فرمایا ٹینشن نہ لائے اونوں بٹھا یہ کتے طرح بوے حرام یہ بکرے طرح بوے حلال اگو آندا یا علی او نہ کدے کتے طرح باندا ہے کدے بکرے طرح باندا ہے علی پاک فرماندے ٹینشن نہ لائے او دے اگو رکھ پانی یہ کتے طرح پیوے حرام بکرے طرح پیوے دیکھ لو سب کنفیوز ہوئے بیٹھے ہو سوال کیسا کھڑے ہو اس نے لیکن انہوں کون دسے علی آندا یا علی تساں کیا کدے کتے طرح باوے تے موڑ حرام ہے کدے کتے طرح باویندا ہے کدے وہ بکرے طرح بیٹھدا ہے علی فرمایا پانی پلا یہ کتے طرح پیوے تے بکرے طرح پیوے اگو ایڈا ڈھیٹ نکلیا آندا جی کدے کدے کتے طرح پی لیندا ہے کدے کدے بکرے طرح پی لیندا ہے علی فرمانے ٹینشن نہ لائے او دے اگو رکھ پٹھے انج نہیں سبحان اللہ کو کٹھے او دے اگو رکھ پٹھے کھا جے جاوے کھا سمجھی حلال آندا یا علی کدے کدے کھا لیندا کدے کدے منہ بتا لیندا علی فرمانے ٹینشن نہ لائے یہ پٹھے کھاون تو بعد کرے جگالی تواڈے پاسے کی آنے شکر نہیں تو میں کہتا تھا بعد جا کو گوگل کول پوچھنا یہ کرے جگالی سمجھی حلالی تے جے نہ کرے اگو ایڈا بے ایمان نکلے آندا کدے کدے کردا ہے کدے کدے ہون علی جلال چاہے تقریر مک گئی موضوع مک گیا جلسہ اگلے سال کر گیا ہون سن لو مولا علی پاک ہون جلال چاہے فرمایا او دیتے پھر چھری یہ نکلے اوجری حلال ہے یہ نکلن صرف آندرا حرام ہے ایک گل سن کے ہون تا آنکھ نہیں سکتا نہ چھری پھیریے علی فرمایا چھری پھر اجری نکلے حلال ہے
نہ نکلے حرام سپیٹا مار کے نکلے آئے شگرد جماعتہ بنا بنا کے لبدے پھر دین استاد اجے تک نہیں لبیا اسا کا تسا لبدے رہو اسا آنکھ دے روانگے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوا علی میرے پیر دا شوالی دنیا دا ہر ولی فرمایا مصطفیٰ نے کوئی نسل آکھے میں ہاں پھرا علی دا میرا پھرا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پھر وما علیہ